سورة الانبیاء آیت نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس کی پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اور یقیناً قریب آ ہی چکا ہے، اور انسان اللہ کی وحی کے کلمات کو، اس کے لفظوں پر غور نہیں کر رہا، بلکہ نبی کی پرسنالٹی کو ڈسکس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری ہی طرح بشر ہیں۔ اور اس کے بعد اب اور کیا باتیں کرتے ہیں، جس پر ہمیں کچھ یوں بتایا گیا آیت نمبر 5 سے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بل قولوا اضغاث احلام، ان کی جو باتیں ہیں، یعنی استغفر اللہ، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی بتاتے ہیں وہ اضغاث احلام ہے۔ اضغاث احلام کہتے ہیں پریشان خواب، کنفیوز باتیں جس کا کوئی سرا نہ ہو، جو کہ آج کے مسلمانوں نے بھی یہ کہا نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو پڑھنے سے یہی کہہ کر روکتے ہیں کہ قرآن سب کے سمجھ میں آنے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ تو علماؤں کا اور بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے، 16 علوم حاصل کرنے والوں کو یہ بات سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ کتاب ہے۔ وہی چیز کفاروں نے کہی تھی، اضغاث احلام۔ اگر آپ اس ورڈ کا ترجمہ نکال لیں تو اس زمانے میں اہل کتاب کے 2 گروہ اور مشرکین مکہ، جنہیں یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ اس کتاب کو اپنی پچھلے صحیفوں اور کتابوں سے تصدیق کر لو، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی ہماری طرح کتاب کو کھول کر سمجھ کر پڑھنے کے لوگ عادی نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ایک تصدیق شدہ کتاب کو بغیر پڑھے کہ یہ اضغاث احلام ہے، یہ ایک کنفیوز باتیں ہیں، یہ ایک پریشان خواب ہیں۔ اور انہوں نے کہا بل افتراہ، یہاں تک کہہ دیا کہ بلکہ بات یہ ہے کہ افتراہ، یہ نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ تم مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، یعنی ایک نبی آ کر کہہ رہا ہے تم تصدیق کرو، اٹھو، 2 ایک اٹھ کر اس پر ڈسکس کرو، اسے پچھلی کتابوں سے ٹیلی کر لو، لیکن انسان بس اپنی چلا رہا ہے اور عام عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کے لیے یہ باقاعدہ وضاحت سے کہتی ہے کہ اس میں تمام حلال اشیاء ہیں، یعنی کوئی پروڈکٹ ہے، وہ آپ کو باقاعدہ حلال لکھ کر بیچ رہی ہے، لیکن جو ان کا پروپیگنڈا، بدنامی کرنے والے لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں فلاں چیز مت کھاؤ، اس میں حرام کوئی چیز، کوئی ایلیمنٹ، کوئی بھی پروڈکٹ اس کے اندر حرام ہے، صرف نام دے دیتے ہیں کہ جی فلانی چاکلیٹس مت کھاؤ، فلانا شیمپو یوز مت کرو، فلاں کاسمیٹکس یوز مت کرو، کیونکہ اس میں فلاں حرام آئٹم کی آمیزش ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنا ایزی لیتے ہوئے، اس کی تصدیق کیے بغیر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو بدنام کرنے کے لیے یہ بیوقوف عوام کو یہ ایک پروپیگنڈا چھوڑ دینا، یہ بہت ہی ایزی چیز ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو پچھلی کتاب سے تصدیق کر لو، تو انہوں نے ان کے بشر ہونے کو لوگوں میں ڈسکس کیا کہ یہ ہماری طرح کا آدمی ہے، جس پر کئی جگہ قرآن نے یہ جواب بھی دیا کہ کیا تمہارے نبی جن کو تم نبی مانتے تھے یا مانتے ہو وہ بشر نہیں تھے؟
وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، وہ کیا بازاروں میں اپنی ضرورت کا سامان لینے نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ بازاروں میں بزنس کرنے نہیں جاتے تھے؟ یعنی کئی اس طرح سے بات قرآن میں کئی جگہ پر ہوئی، لیکن پھر ایک عام عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، جیسے ہر پولیٹیشین کہتا ہے کہ پوری عوام مجھے مانتی ہے، عوام اب فلاں کی چالاکیوں کو سمجھ چکی ہے، جبکہ وہ کوئی عوام کسی کی چالاکی کو کوئی نہیں سمجھا ہوتا ہے۔ ہر پولیٹیشین یہ شو کرتا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، صرف اس بات میں اتنا وزن ہے کہ وہ لوگوں کو سائیکالوجیکلی اپنی طرف گھسیٹتا ہے، اور اللہ تعالی رحم فرمائے کہ جھوٹے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی، لوگوں نے ان کو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی باتیں بہت کنفیوز ہیں، ان کی باتیں ایک پریشان خواب کی طرح ہیں جس کا کوئی سرا نہیں ہے، اور پھر تھرڈ پوائنٹ یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے اس کتاب کو، اس وحی کو گھڑ لیا ہے، اور پھر فورتھ پوائنٹ انہوں نے کہا بلکہ یہ ایک شاعر طبیعت انسان ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی بہترین آیتیں، اور وہ دور ایک شاعری کا دور تھا، تو انہوں نے لوگوں کو جو امپریس ہو رہے تھے اس کے کلام سے بھی اور تصدیق کر کر بھی، وہ جب اپنے آپ کو بدل لیتے تھے تو لوگوں نے ساحر بھی کہا، اور لوگوں نے اس کلام کو شاعری تک بھی کہتی۔ اب دیکھیں پانچواں پوائنٹ آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ بشر، انہوں نے کہا کہ ہم جیسا بشر ہے، انہوں نے کہا کہ ادغاث احلام، پریشان خواب والی باتیں کرتا ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ گھڑ لیا ہے اس نے، پھر ہم نے پڑھا شاعر بھی ہے۔ اب یہ پانچواں ڈیمانڈ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس چاہیے کہ یہ آئے ہمارے پاس کوئی معجزات کے ساتھ، کما ارسل الاولون، جیسے جو بھیجے گئے پہلے انبیاء۔ اگر یہ سچا نبی ہے تو آئے ہمارے پاس کسی معجزات کے ساتھ۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے مسلمانوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا معجزات جھوٹ بتانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معجزات ہوئے، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ معجزات ہی نہیں کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہمارے انبیاء موسیٰ علیہ السلام بڑے معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بڑے معجزات دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام معجزات دیے گئے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ جس پر ایک جواب تو آپ کو ملا تھا قرآن میں کہ کیا یہ قرآن کافی نہیں کہ یہ نبی پچھلی کتابوں سے نہ منسلک ہے، نہ پچھلی کتابوں کا علم اس نبی کے پاس ہے، اور نبی تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے وحی کے ذریعے سے جو تمہارے علماؤں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ اور اگر آپ غور کریں تو ہم نے سورہ طٰہٰ کو اینڈ کرتے ہوئے بھی کچھ اس طرح سے بات پڑھی کہ جب لوگوں نے کہا، آیت نمبر 133 کو دیکھیے گا کہ اس میں بھی لوگوں کو بتایا گیا، 133 میں، کہ لوگوں نے کہا کہ لولا یأتین بآیۃ من ربہ، یہی بات دیکھیں سورہ طٰہٰ کی 135 آیتیں تھیں، جن میں 133 پر آخری 2 آیتوں میں کہا گیا تھا کہ یہ کیوں نہیں آتے ہیں معجزات کے ساتھ، جس کے جواب میں یوں کہا گیا کہ کیا نہیں آیا ان کے پاس وہ واضح بیان جو پچھلے صحیفوں میں موجود ہے۔ یعنی پچھلے صحیفوں میں واضح بیان بتا رہے ہیں، بات کوئی وہ نئی نہیں کر رہے ہیں کہ تمہیں معجزات کے ساتھ اس بات کا یقین کرنا پڑے۔ یعنی دیکھیں معجزات وہ کیوں مانگ رہے تھے کہ آپ معجزات دکھائیں، کوئی ایسی ان یوزل چیز ہمیں کر کے دکھائیں کہ ہم آپ کی وحی کو مان لیں۔
تو وہی تو پچھلی وہی سے تصدیق ہو رہی تھی، انہیں ماننے میں کیا قباحت تھی کہ وہ معجزات کا ڈیمانڈ کر رہے ہوں؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ عام پبلک کو بے وقوف کس طرح سے اپنے وقت کے بڑے بناتے ہیں، وہ ان کو گھما پھرا کر رکھ دیتے ہیں اور ایسی ایسی ٹرمنالوجیز یوز کرتے ہیں کہ عام عوام جو ان کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بڑوں نے، دین کے بڑوں نے عام پبلک کو کہا کہ یہ نبی اگر ہے تو یہ معجزات کیوں نہیں لاتا جیسے جو بھیجے گئے پہلے انبیاءوں کو جو دیا گیا۔ اب اس کا بھی آنسر یوں آ رہا ہے، ما آمنت قبلہم من قریہ، باقاعدہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، ما آمنت، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی بھی، ہلاک کر دیا ہم نے ان بستی کو۔ یعنی معجزات کب کام آتے ہیں؟ ہدایت دینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے تو انسان کے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ہدایت لینے کے لیے تو پچھلے صحیفوں سے تصدیق کرنا ضروری ہے، نہ کہ ان کی بشریت کو دیکھنا، نہ کہ الٹے سیدھے الزامات لگانا۔ ہدایت کے لیے تو بس علم حاصل کرنا، پچھلے صحیفوں سے تصدیق کرنا اور بات کو عقل پر پرکھنا، یہ چیزیں آپ کو ہدایت دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم، اس کے علاوہ معجزات نہیں دیے گئے۔ جو وہی ان پر اترتی تھی، جو پچھلے صحیفوں کو تصدیق کرتی تھی، یہی معجزہ ان کے لیے کافی تھا، ان کو دوسرے معجزات نہیں دیے گئے۔ اسی لیے لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ نبی کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معجزات کب کام آئے؟ ایمان لانے کے لیے معجزات کب کام آتے ہیں؟ برباد ہوئے ہیں لوگ معجزات دیکھنے کے بعد بھی۔ تو اب آپ اور میں بھی اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی کی بات پر کب تصدیق کریں گے یا کب ایمان لائیں گے۔ اگر وہ ہم کو قرآن سے کوئی بات بتائے گا تو کیا ہمارے لیے وہ بات کافی ہوگی، یا ہم اس سے اجماع اور تواتر اور الگ الگ باتوں کا سوال کریں گے کہ کیا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، جو کہ آج پریزنٹ دور میں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ لکھا ہوا قرآن سے ثابت ہے، لیکن اگر اجماع تواتر سے ثابت نہیں ہے تو ہم اسے نہیں مان سکتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں نے معجزات کا پروپیگنڈا کیا۔ اللہ نے کہا معجزات کام نہیں آتے ہیں ہدایت لینے کے لیے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور کتنی ہی گمبھیر ٹرمنالوجی یوز کر لیں عام عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں کو اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے، وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے دور کی کتاب رکھ دی جائے گی کہ کیا ہم نے تجھے اس بات سے تلقین نہیں کی تھی؟ کیا تجھے بات وحی کے ذریعے سے بھی سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا تو کسی فتوے کا منتظر تھا؟ تو یہ سب چیزیں انسان کی اب اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے اور وہ کتنا غیر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ تو بات پڑھنے کی بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معجزات ایمان لانے کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ پچھلے صحیفوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تھا کہ تم وہ نبی سے معجزے کا ڈیمانڈ نہیں کرو گے، کیونکہ اس نبی کو قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا، اور باقاعدہ انہیں تلقین کی گئی تھی پچھلے صحیفوں سے کہ وہ آخری نبی سے معجزات نہیں مانگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بات پتے کی بتا رہے ہیں کہ پچھلے دور کے لوگوں میں جب معجزات بھیجے گئے انہوں نے ایمان نہیں لائے اور وہ برباد ہوئے۔ افہم یؤمنون، جب وہ برباد ہو گئے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، تو کیا آج جو تم معجزات مانگ رہے ہو افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لے آئیں گے؟
یعنی یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی آیت ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی کتاب سے مان لو. تم بڑے سے بڑے معجزے تک دیکھ لو گے تب بھی تم ایمان نہیں لا سکتے اگر تم اپنے دل کو درست نہ کر لو. اس کے بعد آگے بات کچھ یوں چلتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل بھی انبیاؤں کو مگر رجال ہی بھیجا، یعنی انسان یا مرد ہی بنا کر بھیجا. یہ ایکچولی آنسر ہے بشر کے کویسچن کا. آپ کو یاد ہے نا جو پچھلا آپ کو بتایا گیا آیت نمبر 3 میں کہ لوگوں نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ آدمی، نہیں ہے یہ نبی، مگر بشر ہے تمہارے ہی جیسا. اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کسی بھی انبیاء کو مگر رجال ہی کی صورت میں بھیجا، مرد ہی کی صورت میں بھیجا، انسان ہی کی صورت میں بھیجا. نوحی الیہم، ہم وہی کرتے رہے ان کی طرف. فاسألو، بس پوچھ لو، اہل ذکر سے، اہل ذکر سے سوال کر لو، اہل ذکر سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں علم رکھتے ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اب ہمارے یہاں اس پر بڑا کویسچن اٹھتا ہے کہ دیکھا کہا جا رہا ہے نا علماؤں سے پوچھ لو، تو علماؤں سے کیوں پوچھ لو؟ علماؤں سے اس لیے پوچھ لو کہ کیا واقعی سارے انبیاء بشر تھے کہ نہیں، یہ علماؤں سے پوچھ لو. نہ کہ کوئی آیت درج ہو اور لوگ یا علماء اس کی کوئی غلط انٹرپریٹنگ کریں اور پھر وہ اپنی کوئی بات رکھے سامنے کہ جی ہم نے اس کی انٹرپریٹنگ اس آیت کی یوں کر دی اور اس آیت کو منسوخ اس لیے کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی علم دے کر گئے یا اس طرح کی بات کر گئے کہ نماز میں یہی کتاب پڑھو گے، لیکن اہل ذکر کہہ رہا ہے اب وہ آیت ضعیف ہو گئی ہے یا وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس طرح سے کیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو الہامی کتاب میں ٹیکسٹ کی صورت میں لکھا ہوا ہے، نبیوں کا عمل وہی ہوتا ہے. چاہے تم پوری دنیا بتا دو کہ ساری دنیا اجماع تواتر کے ساتھ عمل کر رہی ہے اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو تو ہمارے لیے کوئی امپریسو چیز نہیں ہوگی. کسی کے اجماع اور کسی کے تواتر سے ہم دین کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم دین کو اس کی اپنی زبان میں سمجھتے ہوئے، قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہوئے دین کو سمجھتے ہیں. اور کم از کم میرے لیے تو بڑی فخر کی چیز ہے یہ کہ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے اور اگر مجھے اللہ کی بات کتاب سے صحیح سمجھ آ جائے اور مجھے ایک سنگل انسان بھی عمل کرتا ہوا نظر نہ آئے تو مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میں اللہ کی سائٹ پر ہوں. انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر اگر ہم آیت کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عرش عظیم کا مالک جس کے اوپر ہاتھ رکھ لے، وہ جس سے راضی ہو، اس کی کتاب کے مطابق جب آپ عمل کرو گے تو آپ کو وہ خوشی نصیب ہوگی کیونکہ آپ عرش عظیم کے مالک کے غلام بنے ہوئے ہو. آپ ان علماء سو کے غلام نہیں بنے ہوئے ہو. میں تمام علماؤں کو برا نہیں کہتی، لیکن اگر بڑے سے بڑا عالم، یہاں تک میں کہتی ہوں امام کعبہ بھی اگر کوئی بات قرآن کے خلاف کر سکتا ہے تو ہم بھی قرآن کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی طاقت سے نوازا ہے. اب اگر انسان خود ہی اتنا بدقسمت بننا چاہتا ہے اور اس کے رب نے جو اس کو عطا کیا ہے سماعت بصارت دل، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بھی نہ کرنا کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو سمن بکمن ہے، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں. فہم لا یعقلون، جو اپنی عقل نہیں استعمال کرتے ہیں. اور عقل کا معیار قرآن مجید ہے، نہ کہ میری اور آپ کی سوچ ہے. ہمیں ایک معیار دے دیا گیا کہ تم اس قرآن کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرو گے
تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو فتویٰ دیں اس کو مان لو. لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے کی غلط کوشش کی کہ پوچھ لو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون؟ اہل ذکر جو قرآن یا پچھلی الہامی کتابوں کا علم رکھتا ہو. اس سے جسٹ آپ یہ کوشچن کرو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام بشر تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے؟ نہ کہ وہ کہیں کہ ہاں بشر تو تھے لیکن ہم جیسے بشر نہیں تھے. یہ ان کا آنسر ہوتا ہے. تو ایسا آنسر واقعی ادغاث و احلامی ہوتا ہے. میرے نبی نے جو وحی کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کنفیوز کیا ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کلیئر کر دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. بلکہ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم ہی جیسا، صرف مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھے وحی سے نوازا گیا ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ایک عروج مل گیا اور جس پر ان کی بڑائی واقعی کلیئر ہو گئی کہ وہ تھے تو بشر ہی ہماری طرح، لیکن ان کا سٹیٹس اس لیے اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لیے سلیکٹ کیا، اور وحی کے لیے سلیکٹ اسی کو کیا جاتا ہے جو اس زمانے میں بہترین انسان ہوں، بے انتہا بہادر ہوں، بہت بہترین بات کو لوگوں تک پہنچانا جانتے ہوں، کسی سے ڈرتے نہ ہوں اور گڑبڑ بات نہ کرتے ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا جانتے ہوں. تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، لیکن وہ تھے بشر. تو جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ فخر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور اہل ذکر سے پوچھنے کی جو بات کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن تک محدود ہے. اہل ذکر کو پوچھ لو، آیت نمبر پوچھو، نہ کہ اس کو یہ پوچھو کہ تم نے کیا سمجھا سب جس نے بھی وہ سمجھ اس کے اپنے پاس ہونی چاہیے. تم ہمیں آیت کا نمبر دو اور بات کلیئر کرو کہ کیا نبی بشر تھے، کیا پرانے انبیاء بشر تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. تو یہ بات ہم سب کو کلیئر کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں کہ آگے باقاعدہ اور بھی تعارف کرایا جائے گا نبی کا کہ وہ ایسے جسم رکھتے تھے کہ وہ باقاعدہ ناسدا رہنے والے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے. یہ تمام چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جس سے آپ کو اور مجھ کو ایک کلیئر ہو جائے کہ نبی کی پرسنالٹی کیا ہوا کرتی تھی.